شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ صبح شام لہسن استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ تل استعمال کیا کرو، یہ دماغ کو سکون دیتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ کھانا جب بھی کھائیں آہستہ سے کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو وہ چقندر کے پتے زیادہ استعمال مت کریں۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی چٹنی زکام میں بنا کر کھائیں، آپ کو افاقہ ہوگا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو آڑو کو کھا لیا کرو۔ اگر دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو امرود کھانے سے آرام ملتا ہے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل سے اس جگہ کی مالش کریں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی طاقت آتی ہے۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ایک اور ٹوٹکا آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی آپ نے بلنگو کا نام سنا ہی ہوگا، جس کو تخا ملنگا کہتے ہیں، جس کو جتنا پرانا ٹائیفائڈ بخار ہو، جس کے بچے کا قد نہ بڑھتا ہو اور جس کے بچے اور بڑے کی اینک نہ اتر رہی ہو، جس کے معدے نہ پرانا السر ہو اور بواسیر ہو اور قبض ہو، 1 چمچ دودھ میں گھول کر پی لیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ آم کو دہی میں شامل کر کے کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے بالوں کا علاج، اپنے روکھے بالوں کو کٹوائیے۔ 2 ہفتے میں 3 بار اپنے بالوں پر پیاز کے پانی، ایلو ویرا آئل اور کوکونٹ آئل کا مکسچر لگائیں۔ یہ لگا کر اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑیں اور پھر نیم گرم پانی سے سر کو دھو لیں۔ پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ دار چینی کے کمالات: گیس کو دور کرتی ہے، چکنائی کم کرتی ہے، کینسر کا دفاع کرتی ہے، درد شقیقہ رفع کرتی ہے، پیٹ کے درد کو مات دیتی ہے، السر سے نجات دلاتی ہے، قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے، گلے کی سوزش گھٹاتی ہے، دماغی صلاحیت بڑھاتی ہے، وقت پر کھانا ہضم کرتی ہے، پرانی کھانسی ختم کرتی ہے، خارش چنبل اور دانت کے لیے جلدی خارش کا ہونا، پھٹکڑی سفید 1 تولہ، اجوائن دیسی 4 تولہ، سبز دھنیا 1 تولہ،
ان تینوں چیزوں کو کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب ان کا رنگ سیاہ ہو جائے تو اس کو پیس لیں اور ویسلین کی شیشی میں اس کو مکس کر لیں اور دن میں 2 بار لگائیں۔ چنبل اور داد ہفتے میں، خارش 1-2 دن میں انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر موبائل مت چلاؤ، نظر کمزور ہوگی۔ نہار منہ گنڈیری چوسنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کرو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ٹیک لگا کر کھانا کھاؤ گے تو کھانا ہضم نہ ہوگا اور بیماریاں جنم لیں گی۔ خربوزہ جلد کو صاف کرتا ہے، قوت باء میں اضافہ کرتا ہے اور مثانہ صاف کرتا ہے۔ بعض اوقات کام زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں تھکی جھکی یا بے رونق نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، تاہم گھی کے چند قطرے لے کر آنکھوں کے گرد مائیں۔ خیال رکھیں کہ گھی آنکھوں کے اندر ہرگز نہ جائے۔ اس ٹوٹکے کے روزانہ استعمال سے آپ کی آنکھیں پہلے سے زیادہ برونق نظر آئیں گی۔ جلد کی خشکی کو دور کرنے کے لیے آپ شہد اور دودھ 2 کھانے کے چمچ ملا کر اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں۔ اپنی جلد پر 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ کچھ دن تک یہ ماسک جاری رکھیں۔ اس سے جلد کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کو نرم و ملائم جلد حاصل ہوگی۔ گلیسرین جلد کی خوبصورتی کے لیے عرق کے گلاب میں گلیسرین ملا کر رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی جلد پر لگائیں۔ یہ خشکی دور کرنے کا سب سے اچھا اور بہترین نسخہ ہے اور رنگت بھی صاف کرتا ہے۔ آئی پینسل کی خوبصورتی کو بڑھانا۔ آئی پینسل کی نوک تیکھی اور صاف کرنے کے لیے اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھیں۔ اس طرح سے تراشنے کے دوران ضائع کم ہوگی اور پھیلنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ عرصے تک استعمال کر سکیں گے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ 4 مگز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہو وہ کھانے کے بعد امرود کو لازمی کھایا۔ میرا نام قاری منیر ہے۔ میں اپنی مسجد میں نماز کے بعد بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں۔ محلے کے سب لوگ مجھے قاری صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایک روز جمعہ کے دن میں جمعے کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو ایک جوان لڑکا جس کی عمر 16 سال تھی، وہ ایک 30 سال کی عورت کو لے کر مسجد میں آ گیا۔ عورت نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا مگر اس نے اپنے چہرے پر نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ لوگ اس وقت نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے سلام دعا کیا، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس لڑکے سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، قاری صاحب آپ میرا نکاح اس عورت کے ساتھ پڑھا دیں۔ اس لڑکے کی بات سن کر مجھے بڑا ہی عجیب لگا کیونکہ وہ عورت اس کی ماں لگ رہی تھی مگر وہ تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ میں نے اس لڑکے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کوئی گواہ وغیرہ بھی ساتھ لائے ہو یا نہیں۔ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا، میرے ساتھ کوئی نہیں، ہم دونوں اپنی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی طرح ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے وہ دونوں مشکوک لگ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہوں۔ کل کو اگر کوئی پولیس والا معاملہ ہوا تو میں مفت میں رگڑا جاؤں گا، اس لیے میں نے نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس لڑکے نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور 1 لاکھ روپے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ آپ کی فیس ہے اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ سچ کہوں تو میں 1 لاکھ روپے دے کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے ان دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ویسے بھی وہ دونوں اپنی مرضی سے آئے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں مگر اس کے لیے گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تم اپنے گواہ لے کر آؤ، پھر میں تمہارا نکاح کروں گا۔ وہ لڑکا 1 گھنٹے میں گواہ لے کر آ گیا اور میں نے ان گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکے کا نکاح اس عورت سے پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔
میرے ابا اماں حیات نہیں تھے، میں اپنی پھوپھو کے گھر پر اکیلا رہ کر پلا بڑا تھا، اس لیے میں فارغ وقت میں اپنے ماں باپ کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ آج جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میری نظر ایک قبر پر پڑی جس پر بہت ہی سارے پھول ڈالے ہوئے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ میں پہلے اس قبر پر فاتح پڑھ لوں، پھر آگے نکل جاؤں گا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم سے چونک گیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے ایک عورت جس نے کالا برقع پہنا ہوا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا، پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے مسجد میں نکاح کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ شاید جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے شاید وہ مر گیا ہے اور شادی کے کچھ ہی دن کے بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی، پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ آپ تو اس دن اپنی مرضی سے نکاح کے لیے آئی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے تو نے میرا نکاح پڑھایا تھا، تو نے ہی میری بربادی کی کہانی لکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے اور پیٹنے لگی، اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کا شوہر مر گیا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں مرا، بس میں مر گئی۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے اچانک سے رونے لگی۔ بے دھیانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ اس دن میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد ہی حسین عورت تھی، اس کی عمر شاید زیادہ ہو، لیکن چہرہ پر اس قدر خوبصورتی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے، میں آپ کے سب گھر والوں کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے۔ میں صبح کسی اور جگہ پر چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں ویسے تو پیدل قبرستان آیا تھا، مگر اس عورت کی وجہ سے اب میں نے ایک رکشے کو روک لیا تھا۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا گھر آنے والا تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی۔ اس نے تو نکاح خود کرنے کا کہا تھا اور اب یہ رو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا شوہر شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے کچھ مت بتانا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، پر دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں اس کی بات پر حیران تھا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے؟ کہ آپ کی اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا؟ میری بات سن کر وہ آنسو پوچھنے لگی، پھر رکشے والے کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، آپ کے گھر چل کر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ واقعی میں رکشے والے کے سامنے اتنی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ تھا اور میں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں باہر چار پائی پر آ کر لیٹ گیا۔
میں نے اپنے ایک شاگرد کو فون کر دیا کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا دے۔ میں اس عورت کی وجہ سے مسجد بھی نہیں جا سکا تھا۔ وہ عورت میرا خالی گھر دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا آپ اس گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور دوسرا کمرہ بھی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی کمرہ ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک میں ہی ہوں۔ پہلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، پھر میں یہاں پر آ گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ میں پہلے سے ہی بہت زیادہ گنہگار عورت ہوں، آپ کا گھر بھی میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں صبح واپس چلی جاؤں گی، بس آج رات کو مجھے آپ یہاں رہنے دیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو محلے کے کسی گھر میں کام پر لگوا دوں گا، آپ کو اچھی نوکری بھی مل جائے گی، آپ اچھا پیسہ بھی کمائیں گی اور خود اس طرح اپنا پیٹ پالنے کے قابل بھی ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی، بلکہ جس مسجد میں آپ قاری صاحب ہیں میں اسی مسجد کی صفائی کروں گی تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، میرے گھر کے دروازے پر اچانک سے دستک ہونے لگی۔ میں چونک گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 3-4 بزرگ کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ میں نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، دیکھیں قاری صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے ہیں اور آپ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں، آپ ہماری مسجد کے امام ہیں۔ ہم نے آپ کو رہنے کے لیے اس محلے میں ایک مکان بھی لے کر دیا، ورنہ ہم اکیلے لڑکوں کو اس طرح میں محلے میں رہنے نہیں دیتے۔ لیکن آج جو آپ نے حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ آپ اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کر آئے ہیں۔ ہمیں آپ کے پڑوسی نے بتایا ہے کہ مغرب کے وقت آپ ایک عورت کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اب وہ عورت یا تو ہمارے گھر میں رہے گی یا آپ اسے یہاں سے بھیج دو۔ ہمارے محلے سب شریف لوگ رہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ سبھی محلے والے مجھ پر الزام لگا رہے تھے، مگر میں نے ان کی بات سن کر ذرا بھی برا نہیں منایا تھا۔ میں نے کہا آپ نے تو میری مشکل حل کر دی۔ دراصل یہ ایک مجبور، غریب اور لاچار عورت ہے جسے میں بڑی مشکل سے اور بڑی مجبوری میں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ اگر آپ انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی ہے اور کچھ دن پہلے میں نے ان کا نکاح ایک لڑکے سے پڑھایا تھا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری اس مجبوری کو سمجھا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ اس خاتون کو ہمارے گھر بھیج دو، یہ میری بڑی بہن کے گھر رہ لے گی۔ قاری صاحب آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، ہم آپ کی اسی شرافت کے قائل ہو گئے۔ یہ بات سن کر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ نے یہ ساری باتیں بول کر اس عورت کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے جا کر اسے معذرت کی اور کہا کہ محلے والوں کی نظر میں یہ سب ٹھیک نہیں، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ بڑی بے دلی سے اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس کا احساس تھا۔ اگلی صبح محلے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس عورت کو غلط مقصد کے لیے اپنے گھر نہیں لایا، بلکہ یہ خود مجبور عورت یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ محلے کے بزرگوں نے کہا، قاری صاحب، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس عورت کو دارالعمان چھوڑ آئیں۔ وہاں قانونی معاملات ہوتے ہیں، یہ عورت وہاں پر بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے اب بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے۔ میں نے محلے کے ایک بزرگ کو ساتھ لیا، اس عورت کو رکشے میں بٹھایا اور ہم لوگ دارالعمان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، آپ کو مجھے اپنی ساری کہانی اب یہیں سنانی ہوگی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کل کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور بولی کہ میری وجہ سے آپ بدنام ہوئے ہیں، آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن دارالعمان میں اپنی ذمہ داری میں مجھے وہاں پر چھوڑ آئے، اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی اور مجھے لینے نہ آئے، اور آپ مجھے اس کے حوالے کسی کے بھی مت کریے گا۔ میں نے کہا بالکل، اس بات کی آپ فکر نہ کریں، میں ان سے خود بات کروں گا۔ میری بات سے وہ مطمئن ہو گئے اور پھر اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔
قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں تو دکھوں کی ماری بد نصیب اور بے حیا عورت ہوں۔ اب میں نے یہ برقع اوڑھا ہوا ہے اور اپنی بے حیائی کے لیے میں ہر روز اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جو بھی میں نے کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرا شوہر مجھے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، میرا ایک 6 سال کا بچہ بھی تھا۔ میرا شوہر ہر بات پر مجھے تانا دینے لگا کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں، شادی کے بعد تمہارا روپ اور تھا اور اب تم بدل گئے، تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو، نہاتی بھی نہیں ہو، تم اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی باتیں سن کر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں نے چھت پر جا کر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائی۔ میں نے کہا میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہ تم اسے خود سے تھوڑا دور کرو، مرد کو جب تک اپنی بیوی کا احساس نہ ہو تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتا، تم اسے دور رکھو گی تو وہ تمہارے لیے ترسے گا۔ میں بھی بے وقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اس کا موڈ اچھا ہوتا تو میں کہتی میری طبیعت خراب ہے، میں جان بوجھ کر اسے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مجھے منانے کے میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ بجائے پریشان ہونے کے میں نے ان باتوں پر غصہ کرتی اور جب بھی وہ آتا میں اسے لڑنا شروع کر دیتی۔ میں اسے کہتی کہ تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے، دیر سے گھر آتے ہو، میرا خیال نہیں رکھتے۔ وہ مجھ سے بحث بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اب مزید پریشان ہونے لگی، لیکن اس پریشانی کا فائدہ کسی اور نے اٹھا لیا۔ ایک دن میں اسی طرح رو رہی تھی کہ میرا 16 سالہ دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھابی، بھیا تو آپ کو بہت ہی زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یقین جانے وہ باہر کسی عورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار انہیں اسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کہاں لے جاتی ہیں۔ دیور کی یہ بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بجائے میں منہ بنانے اور مجھ سے صلح کرنے کے وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے۔ کتنی بری بات ہے۔ میں نے کپڑے اٹھائے اور بیٹے کو شوہر کے پاس چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں پر جا کر میں نے کسی اور کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے شوہر کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھ سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کر لیتے۔ وہ بھی مرد تھے، انہوں نے مجھے منانا تو دور کی بات، مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور اس سب میں میری غلطی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ایک دن میرا دیور مجھے لینے کے لیے میکے آیا اور کہنے لگا بھابی آپ کو میں ایک ایسی زبردست اسکیم بتاؤں گا۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر خوش ہو گئی، مجھے لگا وہ میرے شوہر سے صلح کروائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ ان میں رقابت کا جذبہ پیدا کریں، ایسا ہوگا تو وہ آپ کی قدر کریں گے۔ آپ بھیا کے سامنے مجھ سے باتیں کریں، نئے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جائیں تاکہ بھیا کو آپ کی کمی فیل ہو۔ دیور کی بات سن کر پہلے تو مجھے بہت برا لگا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھابی ایسا کرنے سے سب صحیح ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دیور کے کہنے پر جو اس نے کہا تھا میں کرتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا، میں تیار ہو کر اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دروازے کو خود ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اندر آ کر دیکھے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی۔ دونوں بھائیوں میں اس وقت لڑائی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنا زور سے مارا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا ذہن غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزر گئے، میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا، میں گنہگار عورت بن چکی تھی جس نے اپنی بے وقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا تھا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا بابی اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے میکے واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ اس نے پہلے بھی سب کو یہی کہا تھا کہ میرا شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے آپس میں نکاح کر لیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا مجھے اس کی شکل میں عجیب سی شیطانی مخلوق نظر آنے لگی۔
مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اور میرے دیور نے مجھے پانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ دیور کی پہلے دن سے ہی مجھ پر بری نظر تھی۔ میں اس دن دیور کے گھر سے بھاگ آئی تھی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا تھا، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ میرے رب کا عذاب مجھ پر، جس نے میرا چین چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی۔ میں سڑک پر بھاگ رہی تھی اور دیور میرے پیچھے تھا، تبھی سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ ٹرک کے نیچے آ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں بھاگ کر قبرستان آ گئی۔ میں بہت ڈری تھی۔ میں نے آپ کو جھوٹ کہا کہ وہ زندہ ہے۔ میرا شوہر اور میرا دیور دونوں ہی مر چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ میں خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، عمر بھر توبہ میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے، انسان خسارے میں ہے، بے وقوف ہے اور نادان ہے۔ وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ میں اس عورت کو دارالعمان میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔